ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. جیسے مستقل احکام اور عبادات اور نمازیں اور اذکار اور دیگر فرائض جو سارے سال میں اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں پر عائد ہے، رجب کے مہینے میں بھی وہ سب فرائض مسلمانوں پر عائد رہتے ہیں۔ ان عام فرائض کے علاوہ وہ عبادتیں جو سارے سال کرنی ہیں، ان کے علاوہ رجب کی ایک تاریخ پہلی رجب کے بارے میں کچھ احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ دعا کی قبولیت کی تاریخ ہے۔ غرہ رجب کی رات جسے کہا جاتا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوتی ہے، عبادت کرنے کی رات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایک عام اور مشہور دعا جو بہت ساری احادیث سے وارد ہے، روایت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے اندر وہ دعا مشہور اور معلوم بھی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ثابت ہے، منقول ہے۔ تو اللہ رب العزت سے رجب کے مہینے میں برکتیں نازل کرنے کی دعا کرنا اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کو وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور دیگر اپنی دنیاوی مصروفیات کے اعتبار سے، کہ رمضان کے آنے سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اپنی دوسری ساری مصروفیات سے فارغ کرے۔ وہ زائد مصروفیات جو انسان کے لیے عبادتوں میں اور رمضان المبارک کی روحانی شب و روز سے استفادے میں رکاوٹ بن جائیں گی، ایسی زائد مصروفیات کو رمضان سے پہلے ہی حل کر لے۔ کسی کا قرض دینا ہے، رمضان سے پہلے اس کا قرض دے دے، کسی سے لینا ہے اس سے رمضان سے پہلے لے لے۔ روزمرہ کے روزگار اور کاروبار تو الگ چیز ہے، یہ تو زندگی بھر لگی ہوئی ہے، لیکن ایک ایسی مصیبت اور ایسا بوجھ جو انسان کے ذہن کو مصروف رکھتا ہے اور اللہ کی یاد سے، اس کی عبادت سے غافل کر دیتا ہے، ایسی چیزوں سے رمضان سے پہلے فارغ ہو جائے۔ تو یہ رجب کا مہینہ، آئندہ مہینہ شعبان کا مہینہ، ان تیاریوں کا مہینہ ہے کہ انسان رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ بس یہاں تک رجب کی خصوصیت ہے۔ نمبر ایک، رجب کی پہلی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات کچھ حدیثوں سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا ثابت۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں رجب سے متعلق لوگ جو عبادات کرتے ہیں اور جن عبادتوں کو ماہ رجب سے جوڑ دیتے ہیں، دیگر نوافل اور الگ الگ انداز سے دوسری اشیاء جو رجب کے ساتھ خاص کی گئی ہے، وہ سب خرافات ہیں۔ رجب کی چند خرافات میں ایک یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے رجب کے مہینے کو زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ سمجھ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ رجب کا مہینہ،
ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ رجب کے ساتھ خاص ہے، نہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی اور مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ زکوٰۃ حولان حول کے ساتھ خاص ہے۔ ایک شخص کے پاس مال آیا، اب اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اگر محرم میں اس مال پر سال مکمل ہو گیا ہے تو محرم میں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ رجب کا انتظار کرتے ہیں، اگر ربیع الاول میں یا پھر ربیع الثانی میں، جمادی الاولیٰ میں اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، سال مکمل ہو گیا ہے، تو وہ انتظار کرتے ہیں رجب کا۔ کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان کا کہ رمضان آ جائے، رجب آ جائے تو زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ زکوٰۃ کو رجب کے ساتھ، رمضان کے ساتھ خاص کرنا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو ناقص کر دیتا ہے۔ اگر سال رمضان سے پہلے مکمل ہو گیا ہے یا پھر رجب سے پہلے سال پورا ہو گیا ہے مال پر، اب اگر زکوٰۃ کے لیے رجب کا اور رمضان کا انتظار کیا جائے گا، اس کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر رجب کے آنے سے پہلے یا پھر جس کا معمول رمضان کا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی، ایک مہینہ پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی اور ایک مہینہ انتظار کیا، اب اگر اس انتظار کے بیچ میں اگر موت ہو گئی تو زکوٰۃ کا تارک بن کر مرے گا، فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو چھوڑ کر مرے گا، اس کا گناہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر زندہ رہ گیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو یہ جو ایک مہینہ اس نے انتظار کیا ہے، اب ایک ماہ بعد جو اس کے پاس پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ نکلیں گی۔ جس وقت سال مکمل ہو گیا تھا اس وقت زیادہ پیسہ تھا، 2 مہینہ تاخیر سے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اس بیچ میں جو پیسہ کم ہو گیا ہے اتنی زکوٰۃ کم ہو گئی ہے، تو جس مال پر سال گزرا تھا اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اور اگر پیسہ بڑھ گیا ہے تو جس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی ان 2 مہینے میں جو زائد پیسہ آ گیا ہے اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ سال مکمل نہیں ہوا ہے۔ اب اس زائد مال پر جس پر سال نہیں گزرا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گا تو وہ فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی، نفل ادا ہوں گی۔ تو غرض یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنا سال مکمل ہونے پر، رجب اور رمضان کا انتظار اس میں نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نظام کیوں طے کیا ہے؟ ضرورت مند صرف رجب میں ضرورت مند نہیں ہوتا ہے، صرف رمضان میں ضرورت مند نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر مسلمانوں کے غریبوں کی ضروریات پورا کرنے کا نظام زکوٰۃ کے ذریعے ہے، اور ضرورتیں تو سارے سال ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حولان حول کا نظام بنایا کہ سارے سال جس کا مال 1 سال ہو جائے، جس کے مال پر 1 سال ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا سال مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کر دے، اسے اہتمام سے نکال لے اور ضرورت مندوں تک پہنچا دے۔ ایک یہ خرافات جو رجب سے متعلق ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو